रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो पाक फ़ौज के तर्जमान DGI SPR अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़े अच्छे मौजू पे थी। इंडिया के साथ पाकिस्तान की गुज़िश्ता साल लड़ाई हुई। मार्का हक का भी उसे नाम दिया जाता है पाकिस्तान की जानिब से। बयानुल मरसूस उस ऑपरेशन को कहा जाता, जबकि इंडिया ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। उसमें पहले इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में, बहुत सारे टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। बावलपुर में, मुख्तलिफ शहरों में, मुरीदके में, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बमबारी की। कुछ हमारी एयर बेसिस पे भी उन्होंने बमबारी की। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए एक एयर कॉम्बैट में, और इसमें इंडिया को बहुत शर्मिंदगी हुई। तो पाकिस्तान ने उस वक्त जो इतला आई, 6 तैयारे गिराए थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाते बढ़ाते उनकी तादाद 10 से ज़्यादा कर दी है। और अब तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो भी ये कह रही है कि उसमें कुछ बड़े कीमती ड्रोन्स भी थे भारत के। तो ये कुल मिलाकर भारत का नुकसान 8 तैयारों का अब बताया जा रहा है कि भारत को ये नुकसान हुआ था। तो भारत के लिए एक शर्मिंदगी है। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा बजट है उसका, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उसकी, और प्रोफेशनल फौज भी है भारत की। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से और प्लानिंग से नुकसान दिया था। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 1 साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान लड़ाई से गुरेज कर रहा था। उस वक्त के वीलॉग्स अगर आप उठाकर देखें तो मैं बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि जवाब दे, पाकिस्तान को चाहिए कि इस लड़ाई को उठाए और उठाकर इंडिया में ले जाए। जब इंडिया को इस लड़ाई की गर्मी का एहसास होगा तो फिर उन्हें पता चलेगा कि लड़ाई होती। इंडिया लगातार मार रहा था, पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे था, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद फिर जंगबंदी हो गई। तो पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा था, क्योंकि इंडिया के साथ लड़ाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने सारी लड़ाई का क्रेडिट अकेले ले लिया, और वो क्रेडिट लेके फील्ड मार्शल बन गए। उन्होंने एक्सटेंशन भी ले ली, इस्तिस्ना भी ले लिया, और अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस जंगी कामयाबी को उन्होंने इस्तेमाल किया। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, जो आसिम मुनीर साहब की मुखालिफ सियासी जमात है, उसको बहुत ज़्यादा कुचला गया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया इस बयानुल मरसूस में मिलने वाली कामयाबी के बाद। तो ये एक आदमी की कामयाबी नहीं थी, पूरी कौम की कामयाबी थी, पूरे मुल्क की कामयाबी थी। कोई एक आदमी ना इसका क्रेडिट ले सकता है और ना उसे दिया जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तानियों का तो फार्मूला है सादा सा, दुश्मन से लड़ोगे तो साथ देंगे, हमसे लड़ोगे तो मात दें। सीधी सीधी बात है। जब आप दुश्मन के साथ लड़ते हैं तो सारा पाकिस्तान आपके साथ होता है, लेकिन जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ते हैं तो पाकिस्तानी फिर आपको शिकस्त देते हैं, जैसे पाकिस्तानियों ने आपको 8 फरवरी 2024 को शिकस्त दी थी। DGI SPR ने कुछ बड़े हैरान कुन बयान दिए। एक स्टेटमेंट DGI SPR ने दिया। देखिए, अगर वो बात करते ना सिर्फ इंडिया के मामले में तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मजेदार रहती। वो सिर्फ इंडिया पे बात करते, इंडिया के हवाले से बात करते, बयानुल मरसूस पे बात करते, 1 साल गुजर गया उन्हीं यादों पे बात करते, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने रखते, तो वो रिपोर्ट होते वो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन DGI SPR, क्योंकि पाकिस्तान की फौज काफ़ी हद तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पोलिटिसाइज हो चुकी है और हमेशा से ही है, तो वो सियासत पे बात करने से बाज नहीं आए। उनसे सवालात भी किए गए, उन्होंने जवाब भी दिए। हालांकि वहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि आज का हमारा ये सारा का सारा जो सेशन है ये नॉन पॉलिटिकल है, इस पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बयानुल मरसूस पे, और हम बात करेंगे इंडिया के साथ होने वाले मार्का हक पे, और किसी चीज़ पे बात नहीं हुई। लेकिन फिर सारी बात नहीं हुई। DGI SPR ने एक बड़ा हैरान कुन बयान दिया, लेकिन वो इंडियन फौज के बारे में दिया। जरा बयान आप सुनिए और गौर से सुनिए, और आप सोचिए कि ये बयान सुनने के बाद आपके दिमाग में कौन सी फौज आती। पहले आप ये बयान सुन लीजिए DGI SPR का। अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, ये सुन ले, फिर मैं आपको तर्जुमा बताता। जी, आपने ये स्टेटमेंट सुन लिया DGI SPR का। अगर आप अपनी फौज को सियासत ज़दा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री ज़दा करेंगे तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है। ये हम भारत में दें, ये DGI SPR ने कहा, फौज को सियासत ज़दा करेंगे या अपनी सियासत को मिलिट्री ज़दा करेंगे। देखिए, मुझे पाकिस्तान की फौज से प्यार होना चाहिए ना, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, और मेरी फौज भी पाकिस्तान की फौज है। तो इंडियन फौज तो वो फौज है जिसके साथ पाकिस्तानी फौज लड़ती है, और हमेशा हमने पाकिस्तान के बयानियों को सपोर्ट किया। लेकिन सच सच होता है ना। देखें, 4 मार्शल्ला इंडिया में लगे हैं या पाकिस्तान में लगे हैं? कहाँ की फौज है जिसने सियासत? 4 मार्शल्ला तो लगे हैं जनाब पाकिस्तान में, और जो आर्मी डिक्टेटर्स हैं वो सदूर कहाँ पे बनते रहे? इंडिया में बनते रहे या पाकिस्तान में बनते? पाकिस्तान में बनते रहे। पाकिस्तान की फौज ने हुकूमतें गिराई हैं या इंडियन फौज ने हुकूमतें गिराई है? पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, PTV के ऊपर, वजीर आजम हाउस के ऊपर कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया है या इंडियन फौज ने इंडिया के अंदर ये काम किया है? भारत में कोई SIFC तर्ज का इदारा नहीं बनाया जाता, पाकिस्तान में बनाया जाता है। भारतीय फौज कोई बहुत बड़े कमर्शियल कारोबार भी नहीं करती। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं फर्क आपको बता रहा हूँ कि DGI SPR को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें देखना चाहिए था कि वो खुद कहाँ खड़े हैं। सियासतदानों का अगवा करके जबरदस्ती फैसले और तरमीम नहीं करवाई जाती, भारत में पाकिस्तान में करवाई जाती हैं। वहाँ फौजी अफसरान के बैनर्स और पोस्टर सड़कों पर और इंतखाबात में नहीं लगाए जाते कि जनाब ये मेरा जर्नैल से ताल्लुक है, ये फील्ड मार्शल
کی جماعت ہے ہماری, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ہمیں ووٹ ڈالیں. اس طرح وہاں بھارت میں ووٹ نہیں مانگے جاتے, یہ پاکستان میں کیا جاتا ہے. بھارت میں وہاں کے ملٹری چیف جو ہے وہ ایکسٹینشنز وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں لیتے, ان چکروں میں نہیں پڑتے. یہاں پاکستان میں ان چکروں میں بہت زیادہ پڑتے ہیں, بھارت میں یہ چیزیں بہت کم ہیں. پھر وہاں جو ہے پولیس والا بھی ایک فوجی آفیسر کو پوچھ سکتا ہے, یعنی قانون کی اس حد تک بالادستی ہے کہ وہ کم سے کم فوجی جواب دہ ہوتا ہے. اگر پولیس والا بھی اس کو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. وہاں فوج پورا الیکشن چوری نہیں کرتی بھارت میں. پاکستان میں تو پورا کا پورا الیکشن ہی چوری ہو گیا نا. الیکشن کمشنر کی تو اوقات ہی نہیں ہے, ایک آواز دیں آرمی چیف تو وہ بیچارہ دوڑا جاتا ہے فائلیں ہاتھ میں لے کر. لیکن بھارت کے اندر جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت آزاد ہے, بہت طاقتور ہے, اور وہ الیکشن کرواتے ہیں اپنی مرضی سے. تو ان کا آرمی چیف ملکی اور عالمی معاملات کے اندر مداخلت بھی نہیں کرتا, نہ معیشت میں مداخلت کرتا ہے, نہ داخلی پالیسیز میں مداخلت کرتا ہے, نہ خارجی پالیسیز میں مداخلت کرتا ہے. آج میرے سننے والے جو لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انڈیا کا آرمی چیف, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھیں نا انڈیا کا آرمی چیف کون ہے, وہ نہیں بتا پائے گا. پاکستان کا آرمی چیف کیونکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں اتنا زیادہ متحرک رہتا ہے, وہ سارے کام کرتا ہے جو اس کے کرنے کے نہیں ہے, لہٰذا وہ ہائی لائٹ میں بھی رہتا ہے. پھر ایک اور بات جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں پاکستان میں. انہوں نے کہا بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے, مسائل حل کرے. کس نے روکا؟ افواج سیاست میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے, ہم کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. دیکھیں ڈی جی صاحب ایسے تو نہ کریں. مجھے جب آئی ایس آئی اٹھا کر لے کر گئی تھی تو 5 مہینے میرے سے صرف سیاسی مطالبات کر رہی تھی کہ یہ پریس کانفرنس کر دو, یہ بات کہہ دو, وہ بات کر, اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دو, فلانے سیاستدان کو سپورٹ کر دو ہمارے کہنے پر, اور فلانے سیاستدان کو سپورٹ نہ کرو کیونکہ ہمارے آج کل وہ خلاف ہے. تو آئی ایس آئی تو 5 مہینے سیاست ہی کر رہی تھی, اور کیا کر رہی تھی جب میں ان کی جبری طور پہ گمشدگی کے دوران میں ان کی حراست میں تھا, وہ یہی کام کر رہے تھے. آپ نے خود ایک سیاسی جماعت کو انتشاری قرار دیا, اس کے لیڈر کو ذہنی مریض قرار دیا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ انتشاریوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. کئی گھنٹے کی پریس کانفرنس آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کی, پھر آپ کہتے ہیں فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر بولتے ہیں. یعنی سیاستدان خود بیچارے کہتے رہے ہیں, 2024 میں جب مذاکرات ہو رہے تھے وہ کہتے تھے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, ہم پی ایم ایل این والوں سے, پیپلز پارٹی والوں سے بات کرتے ہیں, وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سیاست میں کردار کوئی نہیں ہے. خواجہ آصف جو آپ کا وزیر دفاع, آپ کا باس ہے, آپ کے باس کا بھی باس ہے, وہ کہتا ہے جی پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے, دوگلا نظام, یہاں پہ فوج حکومت خود کر رہی ہے ہمارے ساتھ مل کر. آپ کے باس کا باس یہ کہتا ہے کہ فوج سیاست میں ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں فوج سیاست میں نہیں ہے. جنرل باجوہ بھی سیاست میں تھا, اور وہ ثابت ہو رہا ہے اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے, اور موجودہ سیاستدان دے رہے ہیں. یہ جب کل عاصم منیر صاحب نہیں ہوں گے نا اس سیٹ کے اوپر, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنے لوگ آج کل سلام ٹھوکنے آتے ہیں نا, یہ سارے کہانیاں مارکیٹ میں پھیلائیں گے کہ عاصم منیر نے کس کو کیا کہا تھا, کس کو کیا کہا تھا, کس کو کیا کہا تھا. لوگ اس کے اوپر کتابیں لکھ دیں گے. اب 2024 میں جب مذاکرات ہو رہے تھے حکومت کے اور اپوزیشن کے, تو اس وقت عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروانی تھی. حکومت نے وعدہ کیا جی ہم کل ملاقات کرواتے ہیں عمران خان صاحب سے آپ کی, اور اس کے بعد حکومتی اراکین نے اپوزیشن کو یہ پیغام دیا کہ جناب ہمارے بس سے باہر ہے, یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ سارا جھوٹ بولنے کی بجائے بیان المرصوص کے اوپر توجہ مرکوز رکھتے ڈی جی صاحب تو زیادہ بہتر تھا. یا وہ یہ بتاتے کہ میں نے پورا وہ پڑھا ہے, جہاں جہاں پہ خبر مجھے ملی میں سن تو نہیں پایا, لیکن جہاں جہاں پہ یہ خبریں چھپی ہیں بی بی سی میں, مختلف جگہوں پہ میں نے ان کو پڑھا, تو بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے. اس کے اوپر ان کو ایک حکمت عملی دینی چاہیے تھی کہ ہم بھارت سے پانی کیسے اور کب چھڑوائیں گے. دیکھیں جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے تحت 3 دریا ہم نے بھارت کو دے دیے تھے, ستلج, بیاس اور راوی. وہ تینوں تو ہو گئے خشک. ان 3 دریاؤں کا پانی پورا کرنے کے لیے جو دوسرے 3 دریا ہیں مغربی دریا, وہ ہمارے پاس تھے, سندھ, جہلم, چناب. اب بھارت ان دریاؤں کا پانی بھی روک رہا ہے, اور انہی دریاؤں سے ہم اپنے باقی دریاؤں کا پانی پورا کر رہے تھے جو 3 دریا ہم نے بھارت کو دیے. یعنی 3 دریا ہم نے بھارت کو دے دیے 1960 میں, اور 3 دریا اپنے پاس رکھ لیے. اب جو 3 دریا ہمارے تھے بھارت ان کا پانی بھی روک رہا ہے. پہلے جو ہم نے ان کو دیے انہوں نے 50 سال اچھی طرح ان کے اوپر ڈیمز بنائے, اور اب جو ہمارے 3 دریا ہیں ان کی نظر ان کے اوپر ہے, اور وہ لگاتار اس کا پانی روک رہے ہیں. اس وقت انہوں نے پانی روکا ہوا ہے, اور اعلانیہ طور پہ روکا ہوا ہے, بتا کر روکا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم روک رہے ہیں. پاکستان میں بار بار اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے, اور یہ ایک دفاعی معاملہ ہے, یہ آبی جارحیت ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایکٹ آف وار. لیکن اس کا آپ نے جواب کیا دیا؟ اس کے اوپر کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے اور بتائی جانی چاہیے تھی. کشمیر کو کس طریقے سے آزاد کروانا ہے اس کے اوپر ایک سوال بھی کیا گیا وہاں پہ, لیکن کیسے آزاد کروانا ہے اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی آج تک نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. باقی سارا ہمیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, لیکن کشمیر کیسے آزاد کروانا ہے, اپنا پانی کیسے چھڑوانا ہے بھارت سے, اس بارے میں کوئی حکمت عملی نہیں تھی. بہرحال پولیٹیکل معاملات پہ جتنا مرضی آپ کام کروا لیں. اب ناظرین آئیں ذرا انٹرنیشنل خبر کے اوپر. تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے. ایک ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ نے اور دی, اور ڈیڈ لائن ہے جناب
एक हफ्ते। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कब कब डेडलाइन दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 मार्च को एक डेडलाइन दी और ये कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसा दी जाए। फिर ट्रंप ने 28 मार्च को एक और ईरान को डेडलाइन दी और कहा कि ईरान के पास 72 घंटे हैं, वरना उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर 4 अप्रैल को एक और डेडलाइन दी और उन्होंने कहा रात 8 बजे तक का वक्त है, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसाई जाएगी। फिर 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और डेडलाइन दी और कहा कि ईरान के पास तामील के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, वरना उन पर तबाही के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फिर कभी वो कहते हैं सिविलाइजेशन पूरी की पूरी मिटा देंगे, पूरे मुल्क को बम से उड़ा देंगे। ये नॉर्मल है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। फिर 15 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे हैं, वरना तबाही फेर देंगे। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान के पास तामील के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नुम की आग बरसाई जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक और बयान आया जिसमें उन्होंने अपनी डेडलाइन को एक मरतबा फिर 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया। ये है नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइंस। अब जब एक आदमी इतनी ज़्यादा डेडलाइंस दे रहा है बार 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 बार, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। और बदकिस्मती ये अमेरिका की है कि अमेरिका एक बड़ा और तगड़ा मुल्क है, दुनिया के ऊपर रूल करता रहा है, अब भी कर रहा है, लेकिन उस मुल्क की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बार बार बयानात से भाग जाने की वजह से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने एक नया जोहरी फ्रेमवर्क का खाका पेश किया। अमेरिका का इशू ये है कि वो चाहता है कि जो एटम बम का मामला है ईरान का, वो हल हो जाए। तो उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क दिया। अगर तेहरान इस पर इत्तेफाक करता है तो 30 रोज़ा मुज़ाकरात जो है उनका आगाज हो जाएगा। और इसकी जो अहम शिक्के हैं वो क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो छापा उनके मुताबिक ईरान इस बात का एतराफ़ करे कि वो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये तो वो पहले ही कह चुके हैं। फिर ये कहा कि जो ईरान की 3 तनसीबात हैं जहाँ पे वो यूरेनियम को अफसूदा करता है, चाहे वो अस्फ़हान में है, नतंज़ में है, फर्दो में है, वो कह रहे हैं जी उनको ख़त्म किया जाए। तीसरी शर्त ये है कि ज़ेरे ज़मीन जो जौहरी सरगर्मियाँ हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। चौथी शर्त ये है कि जब ज़रूरत पड़े मुआयना करने की, तो ईरान जो है वो हर किस्म की उसके अंदर कोऑपरेशन। अगली शर्त ये है कि यूरेनियम की अफसूदगी पर ईरान में 20 साला पाबंदी लगे। पहले ये मुस्तकिल लगाने चाह रहे थे, अब 20 साल की शर्त रख दी गई है। और एक आखिरी शर्त इसमें यह है यूरेनियम के हवाले से कि जो अफसूदा शुदा यूरेनियम है उसके तमाम ज़खायर मुंतकिल कर दिए जाए ईरान से बाहर। अब ये शराइत अमेरिका ने रखी है। आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना और अमरीकी नाकाबंदी में नरमी भी इसके अंदर एक चीज़ शामिल है। और साथ उन्होंने कहा जी पाबंदियों का हम खात्मा करेंगे ईरान की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कि अगर ईरान अच्छा काम करेगा तो पाबंदियां हम खत्म कर देंगे, अदरवाइज फिर हम खत्म नहीं करेंगे। अब आलमी सतह के ऊपर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे एक ही बात कर रहे हैं और बार बार यही बात कर रहे हैं। बरतानिया के साबिक नेवी चीफ उन्होंने भी ये बात की है। जितने एक्सपर्ट हैं उन सबका कहना है कि अगर दिफाई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ईरान बहुत कम इम्कान है कि आपने हुर्मुज़ को छोड़ देगा या उसका कंट्रोल छोड़ देगा। यानी ईरान बेवकूफ़ होगा अगर आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल। वजह यह है कि उसके हाथ में एक ऐसी सोने की चिड़िया आ गई है जिससे ना सिर्फ वो अपनी मईशत खड़ी कर सकता है, बल्कि दिफाई नुक्ता नज़र से उसको इसका बहुत फ़ायदा है। और ये ईरान के लिए एक तरह से सिक्योरिटी की ज़मानत बन गई है। ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आपने हुर्मुज़ को कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसकी कौमी सलामती के साथ जुड़ गई है। जंग शुरू करते वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान आबना हुर्मुज़ से काबू कर लेगा पूरे निज़ाम को, लेकिन ईरान को यह मौका मिला और अमेरिका ने उसे ये मौका दिया और उन्होंने काबू कर लिया। अब बरतानिया की इंटेलिजेंस ऑफिसर है और जियोपॉलिटिकल माहिर हैं एलिस्टर क्रुक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर नया मुआहिदा कबूल करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी है। यानी एक डेडलाइन ईरान ने भी दी डोनाल्ड ट्रंप को कि आपके पास 30 दिन है, आप आराम से फैसला कर लें, हमारी शराइत फलां फलां है। अब ये बहुत तेजी से पूरी सूरत बदल रही है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से मुकम्मल तौर पर हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। ऐसी बात जिसे ट्रंप का शऊर जो है वो समझने से ही कासिर है। ट्रंप कभी भी ये नहीं करेगा। ट्रंप भी हथियार नहीं डाल सकता, ईरान भी हथियार नहीं डाल सकता, यहाँ को बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ईरान ने यह नतीजा अखज़ किया है कि एक नया फौजी हमला सर पर है और इसके लिए मुकम्मल तैयारी उन्होंने कर ली है। ट्रंप ने प्यूटन के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान प्यूटन ने ट्रंप को बताया कि अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू हुई तो ईरान सूरत को बहुत बड़े पैमाने पर बिगाड़ देगा। इससे हर कोई जंग की लपेट में आ जाएगा और आलमी मईशत में अफरा तफरी फैल जाएगी। प्यूटन ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जंग में नए अनासिर सामने आएंगे। अच्छा, ये अब रशिया ने अमेरिका को बताया, प्यूटन ने ट्रंप को बताया कि ईरान इस जंग को इतना फैला देगा और इतना रायता फैल जाएगा कि फिर किसी से कंट्रोल नहीं होगा। अब अगर आपने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उसने जो तैयारी की है वो बड़ी खौफनाक है। वो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर एक साथ अटैक करेगा और पूरे खित्ते में आग लग जाएगी और पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। चीन ने भी जो है वो अमरीकी पाबंदियों को मानने से इनकार किया, बल्कि चाइना ने
जो ایرانی تیل کے اوپر امریکہ نے پابندی لگائی، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ آپ دگنا خریدیں اور زیادہ وہ کام کریں، کیونکہ یک طرفہ طور پہ امریکہ کی پابندیوں کو چائنا قبول نہیں کرتا، اور یہ لڑائی شروع کی ہوئی اور حالات خراب کیا ہوا یہ سب امریکہ کی وجہ سے۔ جو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے دنیا کی معیشت کو خطرے میں ڈالا اور سلامتی کو خطرے میں ڈالا، لہذا امریکہ کو اب اس لڑائی میں امن کی طرف جانا چاہیے، مزید لڑائی کو پھیلنے نہیں دینا چاہیے۔ کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں ناظرین، میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کیسے روکا، یہ ایک بڑی خبر، اور اس میں ایک بہت بڑی چیز اب سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ ہم پروجیکٹ فریڈم لے کر آ رہے ہیں اور سارے جہازوں کو نکالیں گے، ایک تو وہ کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن اس نے دوبارہ کامیاب ہونے کی کوشش بھی نہیں کی، اس نے دوبارہ زور بھی نہیں لگایا۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رات بہت سارے طیارے اڑے اور بڑی ایکٹیویٹی تھی ہوا میں، اور اگلی رات بالکل خاموشی تھی اور کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے جو اصل خبر تھی وہ اب سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ نے تو یہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا نا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا ہے پاکستانی کہتے ہیں جناب ہم جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہم نے کہا۔ اچھا ہم نے کہا تھا، جی ٹھیک ہے ہم نہیں کہا تھا۔ تو اصل میں کیا ہوا تھا، سعودی عرب نے پرنس سلطان ایئر بیس اور فضائی حدود امریکہ کے لیے بند کر دی، جس کی وجہ سے پروجیکٹ فریڈم ڈونلڈ ٹرمپ کا ناکام ہو کے رک گیا۔ یہ NBC کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی اتحادیوں سے کوئی مشاورت کیے بغیر پروجیکٹ فریڈم یعنی آبنائے حرمت میں جہازوں کو محفوظ نقل و حرکت کا ایک آپریشن اس کا اعلان کر دیا، تو سعودی عرب نے فوراً امریکہ کو پرنس سلطان ایئر بیس اور اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو ٹیلی فونک کال بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپریشن شروع ہونے کے بعد قطر سے رابطہ کیا گیا، جبکہ عمان کو تو اعلان کے بعد ہی خبر دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خلیج کے اہم ترین اتحادیوں کو اندھیروں میں رکھ کر یک طرفہ فیصلہ کرنے کی قیمت واشنگٹن کو بہت بھاری پڑی۔ سعودی رد عمل کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کو پروجیکٹ فریڈم کو روکنا پڑا۔ یہ خطے کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ واپس وہ عمان میں گئے ہیں، جس طیارے میں وہ آئے اس میں وہ عمان نہیں گئے، بلکہ پاکستان سے دوسرا طیارہ لے کر وہ عمان گئے مبینہ طور پہ، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس کی کوئی کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے۔ تو ایرانی وزیر خارجہ دورہ مکمل کر کے وہ عمان چلے گئے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں گے۔ دیکھیں یہ جب ایران نے دورہ شروع کیا تھا تو دو چار چیزیں انہوں نے کلیئر کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ خطے کے وہ ممالک جن کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں ایران کے یا برادرانہ تعلقات ہیں، وہ ان کا دورہ کرنے کے لیے عباس عراقچی نکلے۔ 3 ممالک کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے، پھر عمان جائیں گے اور پھر روس جائیں گے۔ ان تینوں ملکوں سے چاہے دفاعی نقطہ نظر ہے، چاہے علاقائی معاملات ہیں، ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے تو اس وقت امپورٹنس اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ موجودہ امریکی حکومت پاکستانی حکومت پر انحصار کر رہی ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے، تو یہ ایران کے لیے بھی ایک موقع ہے کنیکٹیویٹی کا۔ تو پاکستان اب دوبارہ آئیں گے، اور یہ جو سرکاری میڈیا ہے ایران کا، اس نے یہ دعویٰ کیا، اور سرکاری میڈیا ایران کا ان کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ دوبارہ سے ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچیں گے اور پاکستان میں دوبارہ کے دورہ کریں گے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ ڈسکس ہوں گی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی اپنے پچھلے ویلاگ میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکنز کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ایران نے آنے سے پہلے ایک تو یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں کہاں جائیں گے دورے پر، دوسرا انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ان کا منصوبہ نہیں ہے، یا اس دورے کے اندر کہیں پہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات شامل نہیں ہیں ان کے منصوبے میں۔ ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ایک اور بات بھی کی کہ عراقچی ایران کے ایٹمی مواد کے حوالے سے یا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کسی قسم کی بات چیت کرنے نہیں آئے، اور اگر وہ بات چیت کرنی ہے تو وہ ایران کی جو باقی سینئر قیادت ہے وہ ان کی مشاورت سے ہوگی، ایسے تو نہیں وہ اٹھ کر سکتے بات چیت۔ بہرحال جو پیغامات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کی چیزیں کی تھیں عراقچی نے پاکستانیوں سے ملاقات میں۔ ایک انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے کہاں کہاں پہ کام خراب کیا، اور امریکن مطالبات کے جواب میں ایران کا رد عمل کیا ہے، اور ایران کی تجاویز کیا ہیں جنگ بندی کے لیے، جس سے کچھ امریکہ کو بھی فیس سیونگ مل جائے اور ایران کا بھی نقصان نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ تو آبنائے حرمت انہوں نے کھول دی تھی، تو جب امریکہ نے ناکہ بندی کی تو وہاں سے کام خراب ہو گیا۔ تو نہ صرف ایرانی مطالبات سامنے رکھے بلکہ ایرانی تحفظات بھی سامنے رکھے، بلکہ ایران نے کچھ تجاویز بھی دی پاکستان کو کہ یہ امریکہ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اب جب تک ناکہ بندی ہے، ایران نے ایک اور بات کی ہے، تب تک ہم براہ راست امریکہ کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ تو بالواسطہ ایک چینل پاکستان کا ہے جو کھلا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور پاکستان کے دورے کو بڑا مثبت دورہ بھی قرار دیا عراقچی نے، جو پاکستان کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ اب پاکستان نے امریکہ کو ساری کہانی سنا دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 2 لوگ آ رہے تھے پاکستان میں، جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف، ان دونوں کا پاکستان میں جو ان کی آمد ہے وہ کینسل کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے الگ الگ طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب بہت ٹائم لگ جاتا ہے، بہت پیسہ لگ جاتا ہے یہ اتنی دور جانے میں، اور ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی کوئی ایرانی قیادت سے ہماری بات چیت یا ان کی قیادت سے ملاقات نہیں ہو رہی۔
हमारी जो बातचीत हो रही है, वो इराक़ची को वो समझते हैं कि ये एक ओहदेदार ज़रूर है, लेकिन ये ईरानी क़यादत नहीं है। वो ईरानी सदर को मानते हैं, या कालीबाफ आए थे, या कोई तगड़ा वफ़द आए। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहाना बना दिया। देखिए, एक्चुअली अमेरिका बातचीत करना चाहता था, और वो कोई रास्ता बातचीत का निकाल भी रहे थे। ईरान भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन हालात अब ईरान के लिए ऐसे नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन शो करे कि वो बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों को बिठा के मामला किसी तरह रिज़ॉल्व करके, तो इसका सेहरा पाकिस्तान के सर पे बाँध दिया जाए। और ये कोई भी मुल्क होगा, वो यही चाहेगा, ऐसा ही चाहेगा। ख़ास तौर पे ऐसी पॉलिटिकल क़यादत जिनकी अपने मुल्क में मट्टी पलीत हुई हो, ऐसा रिजीम जो पाकिस्तान के अंदर कोई उनकी शक्ल ना देखना चाहता हो। ये लोग चाहेंगे कि चलो पाकिस्तान में तो इज़्ज़त नहीं है, बाहर कहीं न कहीं हमें कोई इज़्ज़त मिल जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी इसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है, बहुत पैसा ज़ाया हो जाता है, 15-15 घंटे आने-जाने में लग जाते हैं। तो फिर कोई ऐसी दस्तावेज़ात हमें थमा दी जाए अ, जिसके ऊपर फिर हम दोबारा गुफ्तगू करें। तो ट्रंप ने अब पाकिस्तान से सारा मुशावरत कर ली है, पाकिस्तान ने उन्हें सारा कुछ बता दिया एज़ इट इज़। ट्रंप जो है वो उसको अब वहाँ स्टडी करेगा, और उसके बाद वो मुशावरत करेगा अपने लोगों से। वो पाकिस्तान को बताएगा, पाकिस्तान फिर ईरान को बताएगा, और ये सिलसिला ही चलेगा। इसीलिए इराक़ची अभी दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। इराक़ची जो हैं वो आज शाम को पाकिस्तान पहुँचेंगे, और उसके बाद उनका मास्को का दौरा है, जो उसके बाद करेंगे। ये दौरे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी बात नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे हाथ में बहुत सारे कार्ड्स हैं, और हम तैयारों में इतने लंबे-लंबे ट्रैवल 15-15 घंटे के नहीं करेंगे, और ईरान के ऊपर अब मुनहसर है कि वो हम पे टेलीफ़ोन के ज़रिए मामला कर सकते हैं। यानी ईरान अगर चाहता है, कोई डील करना है, कोई मामला हल करना चाहता है, तो हमारे साथ बराह रास्त कॉल कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया, लेकिन ये सब जानते हैं कि एक्चुअली ये मुज़ाकरात किस तरीके से आ रहे हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना, उनके बंदे नहीं आ रहे, साथ ही शुक्र है इस्लामाबाद खुल गया। लगभग 2 हफ्ते तक इस्लामाबाद के शहरियों को इन्होंने कर्फ्यू में रखा हुआ था। दवाइयाँ भी इस्लामाबाद में नहीं आ जा रही थी, पेट्रोल पंप भी सारे बंद थे, मार्केटें इन्होंने बंद कर दी थी, तालीमी इदारे, सेहत के मामलात सारे बिगड़ गए थे, कारोबारी मराकज़ बंद थे, दफ़ातर बंद थे, अदालतें तक बंद रहीं वहाँ पे इस्लामाबाद में। ये सारा कुछ किया गया सिर्फ़ और सिर्फ़ कि अमरीकी नुमाइंदगान आ रहे हैं। देखिए ना, इराक़ची तो भी वापस आ रहे हैं। इराक़ची तो आज वापस पहुँच जाएँगे, लेकिन बंदिश तो नहीं है इस्लामाबाद में। इसका मतलब ये है कि इराक़ची के मामले में सिक्योरिटी के वो कंसर्न्स नहीं है पाकिस्तान के, जो अमरीकी स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर या जेडी वेंस, या अगर बहुत कम चांसेस थे कि ट्रंप आ जाता, तो उनको पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ और समझती है, और उनके लिए पूरा मुल्क बंद कर सकती है। लेकिन ट्रंप को इस बात का ख़्याल है कि वक़्त और पैसा ज़ाया होता है, लेकिन हमारी जो मिलिट्री बैक्ड रिजीम है पाकिस्तान में, उसको इस बात का ख़्याल नहीं है। उन्होंने दारुल हुकूमत को बंद रखा 2 हफ्ते तक, लोगों का वक़्त भी ज़ाया किया, पाकिस्तान का पैसा भी ज़ाया किया, अरबों रुपए का नुकसान भी किया। देखिए, वो अपने मुल्क के बारे में कैसे सोचता है कि वक़्त भी ज़ाया नहीं करना, पैसा भी ज़ाया नहीं करना, और हम कैसे सोचते हैं कि उनके सिर्फ़ आने की उम्मीद है, और हमने 2 हफ्ते तक पाकिस्तान को बंद रखा। बड़ी अफ़सोसनाक बात है, ये हमने किया। फिर आपको याद होगा, पाकिस्तान के आईएसपीआर ने, फील्ड मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि एक पाकिस्तानी की जान 1000 अफ़गानियों से कीमती। क्या अमेरिकन से कीमती नहीं है? यानी एक अमेरिकन की जान बचाने के लिए, और कोई इतना बड़ा खतरा इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के इक़दामात किए गए, क्या किसी और के लिए ऐसे इक़दामात किए जाते हैं? इराक़ची के लिए तो नहीं किए जा रहे, जो इक़दामात डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के लिए किए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानियों को ना ये मोहब्बत का चूरन बेचा जाता है कि जनाब आप बड़े कीमती हैं, आप बड़े शानदार हैं। अच्छे कीमती हैं, उनका मैंडेट ही चोरी कर लिया आपने। पाकिस्तानियों ने वोट किसी और को डाला, आपने डब्बे में से कुछ और निकाल के हाथ में पकड़ा दिया। तो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तौहीन तो आपने की है। आपके लिए पाकिस्तानी कहाँ पे मोतबर और मोहतरम हुए? पाकिस्तानियों से तो शदीद नफ़रत की गई है, और हमें दिखाई भी दे रही है। बहरहाल चले, अच्छा ये हुआ कि इस्लामाबाद खुल गया है। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से राब्ता किया, और उसके बाद ये खबर आई है कि जो इराक़ची हैं वो वापस पाकिस्तान फ़ौरी तौर पे आएँगे। ईरानी सदर के साथ शहबाज शरीफ की बातचीत क्या हुई, ये ना पाकिस्तानी कोई सोर्स अभी तक खबर बाहर निकाल सका, ना ये ईरान में से बाहर आई है। ज़्यादा उम्मीद ये है कि ईरानी मीडिया कुछ ना कुछ इसके बारे में बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ों को छुपाने का रुझान ज़्यादा है, मीडिया से थोड़ा-सा ये अवॉइड ही करते हैं। और जो खबर पाकिस्तान में मीडिया को फ़ीड की जाती है, वो आईएसपीआर के ज़रिए से की जाती है, या पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के, वो वहाँ से कोई ना कोई खबर वो लीक करते हैं, लेकिन उसमें एजेंडा शामिल होता है, जिसकी वजह से सहाफ़ियों को भी बाज़ औक़ात शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पहले तो फिर भी कोई क्राइटेरिया था, कोई तरीक़ाकार था, आगे से सवाल-जवाब हो जाते थे। अब तो एक मैसेज भेज दिया जाता है, वो मैसेज एज़ इट इज़ जो है, वो पाकिस्तानी छाप देते हैं, और ये पाकिस्तानी सहाफ़त की एक बदकिस्मती भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले एक सहाफ़ी को मशवरा दिया था कि तुम अभी रुको वहाँ पे पाकिस्तान में। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं रुक जाता। 2 दिन का उन्होंने कहा था कि रुको, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होने वाली है, तो मैं ज़रूर वहाँ पे रुकता। तो वो सहाफ़ी पाकिस्तान में रुक गए। अमेरिकन सहाफ़ी वापस नहीं जा रहे थे, उन्हें लगता था कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है पाकिस्तान में। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप से जब उन्होंने बार-बार शायद ये बात कहा, तो अब एक मैसेज उनका, डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सहाफ़ी के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये उनका स्क्रीनशॉट है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा उस सहाफ़ी को कि कम हो, कि पाकिस्तान वापस आ जाओ, हुन तान होते। मेरे ख्याल में अब ये सारा मामला ऑनलाइन चलेगा। अमेरिका अपनी बहुत ताकत बढ़ा चुका है। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ।
اور یہ ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے اسپرنٹر پریس ایجنسی. انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور یہ ویڈیو بن گوریان ایئرپورٹ کی ہے, ایئر بیس ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر, اور اس کی ویڈیو ہے. اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس طریقے سے فضائی قوت کو یہاں پہ جمع کیا گیا. ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف تیارے ہی تیارے کھڑے, جنگی طیاروں کی بھرمار ہو گئی ہے, نہ صرف اسرائیل میں بلکہ خلیجی ممالک میں بھی. اور خلیجی ممالک کے علاوہ جو امریکن بحری بیڑے کھڑے ہیں نا سمندر کے اندر, ان پہ بھی ایک ایک بیڑے کے اوپر 70 جنگی طیارے ہوتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی طاقت امریکہ نے اس ریجن میں اکٹھی کر دی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں صرف جنگی لڑاکا طیارے ہیں. تو ایک فل فلیج جنگ کی تیاری بھی ہے. یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ امریکہ کرتا ہے نہیں کرتا, ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑی فیس سیونگ چاہیے. یا تو فیس سیونگ پاکستان لے کر دے, ایران ہار تسلیم کرے, ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑی لڑائی میں کودنے کا خطرہ لینا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اگر وہ نہیں لڑتا تو اس کے پاس اور کیا ہے, وہاں پہ ایپسٹین فائل اس کے گلے پڑی ہوئی ہے. امریکنز کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے. یورپ اس کے خلاف ہو گئی. تو اب ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ بڑا کر کے دکھانا پڑے گا. وہ کہہ رہے جی کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی اتنی بڑی مقدار میں امریکہ نے یہاں پہ ہتھیار اور ایئر کرافٹ نہیں پہنچائے تھے جتنی بڑی مقدار میں اب پہنچ گئے ہیں. اور امریکہ اپنی فورس کو بلڈ اپ کر رہا ہے یہاں پہ بہت تیزی سے ریجن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ امن کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے اسپرنٹر پریس ایجنسی نے, اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ آف کورس ناٹ. یعنی انہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ امن کے لیے ہو رہا ہے. یہ سارے ہتھیار لڑائی کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں. ناظرین دیکھیں, ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسلام آباد کھول دیا. اندازہ کریں آپ. اور یہ لوگ آج تک ڈینائی کرتے رہے ہیں کہ امریکن سائفر کے اوپر انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھار نہیں تھا. ہم سارے جانتے ہیں کہ جو سائفر کی زبان تھی وہ بہت ہی ڈپلومیٹک نہیں تھی, بڑی بدتمیزی والی زبان تھی. اور وہ ایک حکم تھا کہ عمران خان کا رجیم تبدیل کر دیا جائے پاکستان میں. اور وہ جنرل باجوہ کی ایما کے اوپر یا ان کے پروپیگنڈے کے ساتھ تھا. انہوں نے بہت لابنگ کی تھی اس بارے میں, کیونکہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے تھی جنرل باجوہ کو. بہرحال جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تو نہیں ملی, لیکن عاصم منیر کو حالات ایسے بدلے کہ عاصم منیر کو نہ صرف ایکسٹینشن مل گئی بلکہ 5 سال کی مدت ملازمت بھی مل گئی, اور تا حیات استثنا بھی عاصم منیر صاحب نے لے لی. اب ناظرین کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, بلکہ چائنا نے اور رشیا نے باقاعدہ جنگ کے آغاز میں یہ بات کی بھی تھی, اور امریکن لکھاری بھی اس کو لکھ رہے ہیں. ایک امریکی رائٹر, میں ان کو بھی پڑھ رہا تھا, بین راڈس, انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اور میں ان کی تحریر دیکھ رہا تھا کہ ایران نے خود سے ہی اپنے اوپر جوہری ہتھیار بنانے پر پابندی لگا رکھی تھی. آیت اللہ علی خامنہئی کا ایک فتویٰ بھی موجود تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. تو ٹرمپ نے پچھلے دور حکومت میں اوباما والی ڈیل ختم کر دی تھی, جو ایٹمی ڈیل ایران کے ساتھ ہوئی تھی. اور ایسا لگتا ہے کہ ایران پر حملے کے جواز کے لیے ٹرمپ کو اور اسرائیل کو ایک فعال قسم کا جوہری پروگرام ایران میں چاہیے, تاکہ ایک وجہ بنے کہ ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا. یہ حملہ کبھی بھی جوہری پروگرام کے بارے میں تھا ہی نہیں. یہ دعویٰ کیا گیا اس صحافی کی جانب سے بھی, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی وہ ایران میں رجیم تبدیل کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے رضا پہلوی کو بھی تیار کیا گیا تھا. وہ آج کل ٹماٹر اور کیچپ سے ان کی تواضع ہو رہی تھی, وہ جرمنی میں تھے شاید. تو معاملہ یہ ہے کہ رجیم تو تبدیل نہیں ہو سکا ایران میں. اب اس کے لیے آپ مذاکرات کے ذریعے سے تو کبھی یہ اچیو کر نہیں پائیں گے, بلکہ جو ایران کے اندر رجیم ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ خامنہئی کے پورے خاندان کو ختم کر دے. امریکہ کے اشارے کا ان کو انتظار ہے کہ ٹرمپ وہ کہے, اور اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا جی ہم تباہی پھیر دیں گے. شاید ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس ہے, لیکن ایک خبر جو بڑی خوفناک ہے, اور یہ بڑی خبر ہے, مجھے لگتا ہے کہ آج کی اگر کوئی بڑی بریکنگ ہو سکتی تھی تو وہ یہ ہونی چاہیے تھی. یہ خبر جو ہے یہ نیو یارک ٹائم نے ایک دعویٰ کیا. یہ دعویٰ یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس اصفہان کے پہاڑوں کی گہرائی میں ایک نئی ایٹمی سائٹ ہو سکتی, جہاں وہ اپنے پاس پہلے سے موجود 11 ٹن یعنی 11,000 kg یورینیم کے ذخائر سے افزودگی کا کام کر سکتے ہیں. ایران کے لیے 11 ٹن ذخیرے کی جگہ کا علم نہ ہونا ایک غیر یقینی صورتحال ہے, اور یہ ایک سیاسی برتری بھی ہے. وائٹ ہاؤس کو ایران کے جوہری پروگرام پر مشورہ دینے والی ایک ٹیم نے کہا کہ ایران کے بہت سے چوٹی کے سائنسدان مارے جا چکے, لیکن اگر وہ فیصلہ کر لیں تو ان کے پاس اب بھی جوہری ہتھیار بنانے کی بنیادی صنعتی صلاحیت موجود ہے. اب یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے, میں اس کو یعنی اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر حملے کا ایک جواز بھی ہو سکتی ہے یہ بات, کہ اصفہان کی پہاڑیوں کی گہرائی میں ایران نے کوئی ایک ایسی ایٹمی سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کے بارے میں امریکہ کو یا دنیا کو علم نہیں ہے, اور ایران وہاں بہت بڑے پیمانے پر یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے یا کر سکتا ہے. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. ایران کی جانب سے اس کی تردید سامنے آئے گی, کیونکہ خبر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے, اور میں نے فوری طور پہ اس خبر کو پڑھا. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کیا انہوں نے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جیسے عراق کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ خطرناک کیمیائی ہتھیار ہے, لیکن وہ ہتھیار آج تک دنیا کو نہیں ملے. پورا عراق انہوں نے تباہ کر دی. لگ بھگ 2 ملین کے قریب لوگ وہاں پہ, کچھ اطلاعات کے مطابق, کچھ کے مطابق 1 ملین سے زائد, کچھ کے مطابق 2 ملین سے زائد لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے عراق میں, لیکن آج تک وہ ہتھیار نہیں ملے جن کے جواز پر وہ حملہ کیا گیا. تو اب ایران کے اوپر حملے کا اگر جواز بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے
لیکن ایران کی جانب سے پتہ چلے گا، ابھی ایران کے اندر سے یہ بھی ایک دعویٰ سامنے آیا، ان کے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو 400 کے جی یورینیم تھی، امریکہ 450 کے جی یورینیم کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ باقی کی 50 کے جی ہم نے کہاں سے لے کر آنی ہے؟ جو ریکارڈ کے مطابق ہمارے پاس تھی وہ تو صرف 400 کے جی تھی۔ اب لیکن امریکہ کا مطالبہ ہے، جب یہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا معاملے کا۔ ناظرین، امریکہ میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ پیش آیا۔ یہ وائٹ ہاؤس میں پروگرام نہیں ہو رہا تھا، یہ پروگرام ہو رہا تھا واشنگٹن میں ہلٹن ہوٹل میں، اور یہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کا ایک ڈنر تھا جو ہوا کرتا ہے، اور یہ سالانہ ڈنر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ مدعو تھے، اور وہ تمام صحافی یا ادارے صحافتی وہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ، لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ ہلٹن ہوٹل میں بندوبست کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں گولی چل گئی۔ واقعہ جس طریقے سے ہوا میں اسی طریقے سے آپ کو رپورٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا۔ تو اس میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بعد میں وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد بات بھی کی، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر اس کے بارے میں کچھ پوسٹ بھی کیے۔ تو ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر ان سے بات کرتا ہے، ان کو ایک پرچی دکھاتا ہے، اور وہ روٹین کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک سے 6 گولیاں چل، جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے گولی کافی دور سے چلی، کیونکہ کیمرہ مین ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ دور نہیں تھا جو اپنے موبائل سے فلم بنا رہا تھا، جبکہ گولی کی آواز کافی دور سے آئی تھی۔ 6 گولیاں چلتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں بتایا کہ اس کو ایسا لگا جیسے کوئی ٹرے گری ہے، بہت زوردار طریقے سے۔ تقریبات میں بعض اوقات کوئی ٹرے گر جاتی ہے، برتن گر جاتے ہیں تو بڑی گندی آواز آتی ہے، تو اس کو لگا کہ شاید یہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکورٹی پہنچ جاتی۔ اب ایک آدمی گرفتار ہوا ہے واشنگٹن ہلٹن ہوٹل سے، پہلے اطلاع ملی کہ ایک آدمی مارا گیا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ زیادہ اطلاعات نہیں دی گئی، ابھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے نیکسٹ ویلاگ میں یا اس کے بعد میں آپ کو بتانے کے قابل ہو جاؤں کہ ایکچولی یہ کون آدمی تھا، اس کے بارے میں کیا اطلاعات آئی ہیں۔ لیکن اب تک کی جو انفارمیشن ہے، ایک بندہ گرفتار ہو گیا، اور اس بندے نے گرفتار ہونے سے پہلے ایک پولیس والے پہ گولی چلائی، بہت کلوز رینج سے۔ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی تھا، اور بلٹ پروف جیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا، لیکن زخمی ہوا ہے، اور ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے۔ باقی تحقیقات اس کی جاری ہیں، اس آدمی کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ کاش پٹیل جو ہے انہوں نے بھی بات کی ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے بھی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت، انہوں نے کہا تقریب ہم دوبارہ کر لیں گے، اور 1 مہینے کے اندر اندر دوبارہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور اس تقریب کو کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکورٹی بریچ ہے، کیونکہ بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکورٹی کی یا امریکی صدر کی سیکورٹی کی۔ وہاں پہ ہتھیاروں کا اتنا قریب پہنچ جانا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بیٹھا ہے وہاں پہ شدید آواز آئی فائرنگ کی، وہ کہ بہت قریب نہیں تھا، لیکن کم سے کم وہ سیکورٹی کے کچھ لیئرز کراس کر کے آگے آ گیا تھا۔ اب اس واقعے کے اوپر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹایا گیا، ریسکیو کیا گیا، لٹایا گیا۔ میں نے سیکنڈ گنے، جب ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ذرا شاندار کام کیا گیا، سیکورٹی فورسز نے بڑا زبردست کیا، مجھے بہت تیزی سے ریسکیو کیا، بڑا کوئک رسپانس تھا، لیکن یہ کوئک رسپانس میری نظر میں نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے ایسے مناظر دیکھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب پینسلوینیا میں گولی چلی تھی آج سے 2 سال پہلے، وہاں پہ جو رسپانس تھا وہ زیادہ کوئک تھا۔ یہاں پہ گولی چلنے کے بعد جو پہلا آدمی ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچا وہ 8 سیکنڈ لگے، اور پھر 12 سیکنڈ کے بعد ایک بندہ پیچھے سے پہنچا، اور 20 سیکنڈ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سیٹ سے اٹھا کر پیچھے نیچے کر دیا۔ یہ بہت ٹائم ہوتا ہے، اور اس قسم کے آپریشن میں اور ایس کے ریسکیو میں 2 4 5 سیکنڈ بھی بہت ہوتا ہے۔ اتنا کوئک نہیں تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کی تعریف کی ہے۔ واقعے کی مزید تفصیلات آئیں گی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اب اس کے اثرات کیا ہوں گے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ امریکہ کے ایران کے مذاکرات والا معاملہ بھی چل رہا ہے، یا ریجن میں بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، تو ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کو نا ذرا چودراہٹ سے باہر آنا چاہیے۔ ہم نا بچپن میں ایسے کریکٹرز کو دیکھتے تھے لاہور کے محلوں میں، جن کے گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا، جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، گاڑی یا موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ہوتا تھا، سگریٹ بھی مانگ کے پیتے تھے، لیکن روزانہ شام کو کلر فلا سوٹ پہن کے چوک میں آ کے بیٹھ کے بڑکے مارتے تھے۔ تو پاکستان کو نا یہ والا کردار نہیں کرنا۔ یہ اس قسم کے کریکٹر لاہور کے چوکوں میں تو چل جاتے ہیں، جچ جاتے ہیں، عمریں ان کی گزر جاتی ہیں، فیملیاں ان کی رل جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک حکومت ہے۔ اب باہر چودراہٹ دکھانے کے چکر میں پاکستان میں کھانے کو دانے نہیں ہے، کسان آپ کا رل گیا، مزدور آپ کا رل گیا، محنت کش تباہ ہو گیا، تاجر تباہ ہو گئے، معیشت برباد ہو گئی، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب ہے جو قوم کے اوپر آپ نے مسلط کر دیا ہے۔ آپ کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی لگ بھگ 45,000 میگا واٹ ہے، اور آپ قوم کو 20,000 میگا واٹ بھی نہیں دے پا رہے۔ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اتنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود آپ آج بجلی پیدا ہی نہیں کر پا رہے، اور قوم سے بل آپ کتنا لے رہے ہیں؟ 4 گنا، 4 گنا بل لے رہے ہیں، اور 1 یونٹ کے استعمال پہ 3 یونٹ کے پیسے لے رہے ہیں۔ یعنی 1 روپے والی چیز 4 روپے کی دیتے ہیں، اور پھر جب ایک آدمی 4 روپے کی چیز لیتا ہے تو اس سے 12 روپے وصول کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستانی جو ہیں وہ 1000% جو ہے وہ زیادہ پے کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں لوڈ شیڈنگ مل رہی۔ سورج کی روشنی تک پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے،
پاکستان کی طرف توجہ دیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ اب جمعے والے دن جناب کہتے ہیں پیٹرول مزید مہنگا کر دیا جائے گا 50-55 روپے۔ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں ریلیف نہ دیا یا آئی ایم ایف نے ہمیں اجازت نہ دی تو پھر پیٹرول اور مہنگا کر دیں گے، 50-55 روپے کی لیوی اور لگا دیں گے۔ بھئی قوم کو چونا لگا رہے ہیں آپ، لیوی نہیں لگا رہے۔ اتنے کا تو عمران خان پیٹرول نہیں بیچتا تھا جتنی آپ لیوی لے رہے ہیں قوم سے۔ اور ابھی یہ جو قیمت بڑھی ہے نا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ قیمت پیٹرول کی نہیں بڑھی، یہ ٹیکس بڑھایا ہے انہوں نے۔ ٹیکس کو بڑھا کے 80 روپے سے 107 روپے کر دی، 27 روپے قیمت انہوں نے بڑھا دی۔ ابھی یہ پیٹرول کو اور ڈیزل کو مزید مہنگا کریں گے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ وفاقی وزیر کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ وفاقی وزیر نے بیٹھ کے، فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، انہوں نے بیٹھ کر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بات کی ہے، یہ علی ملک صاحب نے، انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ جناب ہمیں جمعے والے دن اگر آئی ایم ایف نہیں مانتا یا ہماری درخواست رد کرتا ہے تو ہمیں مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑ جائے گی، 50 روپے یا 55 روپے اور ٹیکس لگانا پڑ جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی حکومت جب ان کے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہوتا، جب ان کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ملک کو چلا سکے، تو پھر انہیں بھاری ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، قرضے لینے پڑتے ہیں، بجلی، گیس، پیٹرول، یہ چیزیں اور اشیاء ضرورت جو لوگوں نے استعمال کرنی ہے ان کو مہنگا کرنا پڑتا ہے، اور جو ایسے ٹیکسز جو بیچارے تنخواہ دار طبقے کے اوپر لگتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نچوڑ کے کسی طرح سے خسارے کو قابو کیا جا سکے۔ لیکن خسارہ ان سے ابھی تک قابو نہیں ہو رہا، ابھی تک قابو نہیں ہو رہا۔ انہوں نے صرف اپوزیشن کو قابو کرنا سیکھا ہے، انہوں نے صرف مخالف آوازوں کو کچلنا سیکھا، لوگوں کو مارنا، ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کے ساتھ جبر کرنا سیکھا۔ ملک نہیں ان سے چلے گا، نہ ان سے کل ملک چلا، نہ ان سے آج ملک چل رہا ہے، نہ ان سے آنے والے کل میں ملک چلے گا۔ پاکستانی عوام کے لیے سب سے بہتر پتہ کیا ہے؟ وہ فوری طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حکومتی فارمولوں سے جان چھڑا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ جوڑ کے یا ان کو ہاتھ سے پکڑ کے واپس بیرکوں میں چھوڑ کے ہے کہ خدا کا واسطہ ملک کو سویلینز کو چلانے دیجیے، جیسا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔